My ball. Oh, close. What a ball. Edge and taken. We have a hat-trick. 16-year-old, you beauty. اپنے ڈیبیو ٹیسٹ میچ میں تیز ترین گیندبازی کرنے والے نوجوان فاسٹ بالر نسیم شاہ کے بارے میں یہی خیال کیا گیا کہ وہ شعیب اختر اور وقار یونس کی طرح بالنگ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ بیک وقت باؤنسر یا یارکر مارنے والے نسیم شاہ نے محض 16 سال کی عمر میں ڈیبیو کر لیا اور پھر 5 وکٹیں حاصل کرنے والے کم عمر ترین گیندباز کا ریکارڈ اپنے نام کیا۔ قومی ٹیم کے علاوہ PSL سمیت کئی دیگر لیگز میں بھی جلوہ گر ہونے والے نسیم شاہ کے حالات زندگی، کرکٹ بننے تک کا سفر اور اس میں درپیش مسائل کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ اس بار یہ رنگ اس بار سوئنگنگ یارکر، LBW کی اپیل، دیر تک اپیل کی اور امپائر اس سے متاثر نسیم شاہ فروری 2003 کو لوور دیر میں پیدا ہوئے۔ انہیں بچپن سے ہی کرکٹ کھیلنے کا شوق تھا جو گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ جنون میں تبدیل ہوتا چلا گیا۔ اسکول میں کرکٹ کھیلنے والے نسیم شاہ نے لوور دیر کے گاؤں میں ٹیپ بال سے کرکٹ کی ابتدا کی۔ وہ جب گراؤنڈ میں بالنگ کرواتے تو ان کی گیند ہوا سے باتیں کرتی، جس پر انہیں دوستوں کی جانب سے ہارڈ بال کھیلنے کا مشورہ دیا گیا۔ نسیم شاہ کے والد تبلیغی جماعت سے تھے اور جب انہیں پتا چلا کہ نسیم شاہ کرکٹ کا جنون کی حد تک شوق رکھتا ہے اور ٹیپ بال سے گاؤں میں کرکٹ کھیلتا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ انگریزوں والا کھیل ہے، اس میں اپنا وقت ضائع مت کرو اور تعلیم پر توجہ دو۔ لیکن نسیم شاہ کہاں رکنے والے تھے، چنانچہ انہوں نے کرکٹ جاری رکھی۔ ایک مرتبہ جب وہ رمضان میں نائٹ میچ کھیل کر واپس آئے تو ان کا خیال تھا کہ وہ سو رہے ہوں گے، لیکن ان کا خیال اس وقت بھیانک حقیقت میں بدل گیا جب گھر پہنچنے پر انہوں نے اپنے والد کو منتظر پایا جو غصے سے بھرے تھے اور انہوں نے حکم عدولی کرنے پر نسیم شاہ کی خوب پٹائی کی۔ نسیم شاہ والد کے ہاتھوں مار کھانے کے باوجود اپنے شوق سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ان کی خوش قسمتی تھی کہ انہیں کرکٹ کی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ مل گئے جس کی وجہ سے انہیں اپنا شوق پورا کرنے کا موقع ملا۔ نسیم شاہ کے خالو اور بھائی نسیم شاہ کی فاسٹ بالنگ سے آگاہ کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے نسیم شاہ کی بھرپور مدد کی۔ اس دوران وہ اپنے والدین کی سوچ تبدیل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے نسیم شاہ کو منع کرنے کے بجائے تلقین کی کہ اب کرکٹ زیادہ اچھے سے کھیلنا۔ نسیم شاہ کا تعلق لوور دیر سے تھا جو خیبر پختونخوا کا انتہائی پسماندہ علاقہ تھا۔ وہاں پر کرکٹ کے حوالے سے ناکافی سہولیات تھیں اور مواقع بھی انتہائی کم تھے۔ چونکہ نسیم شاہ کرکٹ بننے کا خواب پورا کرنا چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے کسی بھی مشکل کو آڑے آنے نہیں دیا اور کرکٹر بننے کا خواب آنکھوں میں سجائے لاہور پہنچ گئے۔ جب وہ پہلی بار لاہور آئے تو وہاں ملک نصر کے ہاسٹل میں اکیلے ٹھہرے۔ اس دوران ان کا کوئی دوست، کوئی رشتہ دار، کوئی محسن ان کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ انہیں اس موقع پر رہنمائی کی ضرورت تھی، چنانچہ ان کی یہ ضرورت ملک نصر نے پوری کی۔ وہ جب تک ہاسٹل میں رہے ملک نصر نسیم شاہ کی بھرپور مدد کرتے رہے۔ ان کی اعلیٰ ظرفی کا یہ عالم تھا کہ نسیم شاہ ان کی بنائی ہوئی اکیڈمی کے بجائے عبد القادر کی اکیڈمی میں ٹریننگ کرتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی اس بات کا برا نہیں مانا۔ ملک نصر کے ساتھ ساتھ عبد القادر صاحب نے بھی نسیم شاہ کا اپنے بچوں کی طرح خیال رکھا اور ہر قدم پر ان کا حوصلہ بڑھایا۔ جب وہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں آئے تو وہاں مدثر نظر نے ان کی اس وقت ہمت بڑھائی جب ان کی کمر میں فریکچر ہوا تھا اور وہ 10 ماہ تک کھیل سے دور رہے۔ وہ وقت نسیم شاہ کے لیے بہت کٹھن تھا۔ اس موقع پر انہیں یہ لگا جیسے وہ دوبارہ کرکٹ نہیں کھیل پائیں گے، لیکن ان کی قسمت اچھی تھی کہ انہیں مدثر نظر جیسے ٹرینر ملے جنہوں نے ان کی فٹنس پر دن رات کام کیا۔ انہیں نسیم شاہ کے پوٹینشیل کا اندازہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے ان کی فٹنس پر بھرپور کام کیا اور ساتھ ہی انہیں یہ نوید بھی سنائی کہ وہ بہت بڑے بالر بنیں گے، اور پھر جلد ہی مدثر نظر کی یہ بات سچ ثابت ہوئی۔ He's quick, he's mean. Oh, again. Edge and dropped. Oh, what a ball. And got him. نسیم شاہ کی باقاعدہ کرکٹ سن 2016 میں PCB انڈر 16 ٹورنامنٹ سے شروع ہوئی۔ 2017 میں انہوں نے دبئی پاکستان انڈر 16 کی طرف سے آسٹریلیا انڈر 16 کے خلاف میچز کھیلے۔ 2018 میں نسیم شاہ نے اپنے فرسٹ کلاس کیریئر کا آغاز زرعی ترقیاتی بینک کی طرف سے لاہور بلوز سے کیا۔ اپنے دوسرے ہی فرسٹ کلاس میچ میں جو پاکستان ٹیلی ویژن کے خلاف تھا، انہوں نے دوسری اننگز میں 59 رنز دے کر 6 وکٹیں حاصل کی۔ نسیم شاہ نے گزشتہ سال جونیئر ایشیا کپ میں ہانگ کانگ انڈر 19 کے خلاف میچ میں 5 وکٹیں حاصل کی۔ پاکستان انڈر 19 کے دورہ جنوبی افریقہ میں انہوں نے 5 میچز میں 12 وکٹیں حاصل کی۔ نسیم شاہ نے قائد اعظم ٹرافی میں سینٹرل پنجاب کی طرف سے سندھ کے خلاف میچ میں 9 وکٹیں حاصل کی، جس میں پہلی اننگز میں 78 رنز دے کر 6 وکٹوں کی عمدہ کارکردگی قابل ذکر تھی۔ فرسٹ کلاس کرکٹ میں شاندار گیند بازی کا مظاہرہ کرنے والے نسیم شاہ کو محض 6 فرسٹ کلاس میچز کھیلنے کے بعد پاکستانی قومی ٹیم کا حصہ بنا لیا گیا۔ آسٹریلیا کے خلاف نسیم شاہ نے تباہ کن ڈیبیو کیا۔ آسٹریلیا کی پچ پر جب نسیم شاہ نے پہلا سپیل کروایا تو ان کی پیس، بالنگ لینتھ اور سپیڈ نے وہاں
मौजूद तमाम तर लोगों को हैरानी में मुब्तला कर दिया। उनकी तेज रफ्तार गेंद के सामने ऑस्ट्रेलियावी बल्लेबाज परेशान दिखाई दिए। जब उनसे कोई बाउंड्री न लग पाई तो नसीम शाह ने उन्हें विकेट के पीछे कैच आउट कर दिया। नसीम शाह चाहते थे कि जब वो पहला इंटरनेशनल मैच खेलें तो उस मौके पर उनकी वालिदा उन्हें टीवी पर लाइव देखें, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश पूरी न हो सकी और नसीम शाह के डेब्यू मैच से एक दिन पहले उनकी वालिदा की वफात हो गई। पहले मैच के बाद जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो अपनी वालिदा के तस्करे पर आबदीदा हो गए। नसीम शाह को ज़हनी तौर पर पहले से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए तैयार थे और जब उनका नाम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए आया तो खुशी तो हुई, लेकिन वो ये भी सोच रहे थे कि ये एक सख्त सीरीज है जिसमें उन्हें अपनी सलाहियतों का भरपूर इजहार करना है। नसीम शाह ने 9 टेस्ट मैचेस में 20 जबकि 31 T20s में 23 विकेटें हासिल की। Beauty, what an absolute beauty and a fabulous catch. Swing, outside edge, look at this, did the trick and what a catch. Consistent with his form, Rizwan behind the stumps. नसीम शाह ने अपनी बॉलिंग को बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ फास्ट बॉलर्स की वीडियोस देखी। उन्होंने न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर शेन बॉन्ड की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच की वीडियो देखी और उनके बॉलिंग एक्शन से बहुत मुतासिर हुए। इसके अलावा वसीम अकरम, वकार यूनुस और शोएब अख्तर की बॉलिंग से भी बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। वो अपनी रफ्तार के साथ साथ लाइन लेंथ, स्विंग और यॉर्कर पर भी तवज्जो देते हैं क्योंकि बॉलिंग में वेरिएशन बहुत जरूरी है। नसीम शाह की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो फवाद आलम को आउट करने के बाद दोनों हाथ जोड़ रहे हैं। इस वीडियो पर सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ नौयत के तबसरे हुए। नसीम शाह कहते हैं कि जब उन्होंने फवाद आलम को आउट किया तो वो अपनी सेंचुरी से सिर्फ 8 रन की दूरी पर थे। उन्हें इस बात का अफसोस था कि उनकी सेंचुरी मुकम्मल न हो सकी। चुनांचे उस वीडियो में आवाज नहीं है और सिर्फ ये नजर आ रहा है कि वो उन्हें आउट करने के बाद हाथ जोड़ रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि फवाद भाई, आई एम सॉरी। नसीम शाह इस वक्त कायद-ए-आज़म टूर्नामेंट खेलने में मसरूफ हैं, जहां वो अपनी मोहलिक यॉर्कर से विकेटें उड़ाते दिखाई देते हैं। इस टूर्नामेंट में उन्होंने अपनी बॉलिंग में बड़ी हद तक तब्दीली की है, जिसकी वजह से उनकी लाइन लेंथ और सेम पोजीशन पहले से काफी बेहतर हो गई है। नसीम शाह तवील फॉर्मेट के लिए पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक की बेहतरीन चॉइस है। वकार यूनुस और शोएब अख्तर के बाद नसीम शाह पाकिस्तान का नाम रोशन करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि वो बहुत जल्द कौमी टेस्ट स्क्वाड में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते दिखाई देंगे।